ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک جس طرح شہر صیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح شہر قرآن بھی ہے، یعنی قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص نسبت کتاب و سنت میں دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عام دنوں میں بھی قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، اور رمضان مبارک جب آتا اور خصوصاً آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط بنا لیتے تھے۔ ویسے ہر رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت نہ صرف خود کرتے بلکہ جبریل امین علیہ السلام سے دور بھی کرتے تھے، یعنی مذاکرہ۔ جبریل امین علیہ السلام سے قرآن سنتے بھی اور انہیں قرآن سناتے بھی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رمضان مبارک میں معمول تھا۔ چنانچہ باقی تلاوت اور باقی قیام کے علاوہ جبریل امین کے ساتھ خصوصاً دور ہوا کرتا تھا، اور یہ دور آخری رمضان مبارک میں 2 دفعہ ہوا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 مرتبہ جبریل امین پر قرآن پڑھتے تھے، یعنی انہیں قرآن سناتے تھے۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا، یعنی انہیں 2 دفعہ قرآن کریم سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ کس قدر تعلق رکھتے تھے، کتنی تلاوت کرتے تھے، قیام میں کتنا قرآن کریم پڑھتے تھے، عام دنوں کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سنن النسائی میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، یعنی قیام اللیل، رات کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فافتتح البقرۃ، سورہ بقرہ کا آغاز کیا، شروع کی سورہ بقرہ پڑھنی۔ تو فقلت یرکع عند المئہ، میں نے دل میں خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھنے کے وقت آپ رکوع کر لیں گے، یعنی 100 آیات ایک رکعت میں تلاوت فرمائیں گے۔ فمضى، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت جاری رکھی۔ فقلت یرکع عند المئتین، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آپ 200 آیات مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قراءت کو جاری رکھا۔ پھر میں نے کہا یصلی بہا فی رکعۃ، آپ سورہ بقرہ مکمل کریں گے ایک ہی رکعت میں، ایک رکعت میں، یعنی ایک قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ مکمل کریں گے، پھر رکوع فرمائیں گے۔ لیکن فمضى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کریم کی قراءت جاری رکھی۔ فافتتح النساء، سورہ نساء کا آغاز کر لیا۔ فقرأها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل پڑھ دی۔ ثم افتتح آل عمران فقرأها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کو شروع کیا، اس کو بھی مکمل پڑھ دیا۔ یہ تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ 5.25 پارے تقریباً بنتے ہیں، 5 پاروں سے زیادہ ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت فرمائی، تلاوت فرمائی۔ اور پڑھا کیسے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقرأ مترسلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھتے تھے۔ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں اللہ رب العزت کی تسبیح کا بیان ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر قراءت روک کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کسی سوال کا ذکر ہوتا، یعنی اللہ رب العزت سے کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے، جیسا کہ جنت ہے، جنت کا سوال کرتے،
جنت الفردوس کا سوال کرتے، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں اللہ رب العزت کی کسی عذاب کا ذکر ہوتا تو اس سے پناہ بھی مانگتے، جیسے جہنم سے پناہ مانگتے، اسی طرح دیگر اللہ رب العزت کے عذابوں سے پناہ مانگتے۔ ثم رکع، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پاروں سے زیادہ ایک رکعت میں تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ یہ ایک رکعت کا حال ہے، پوری نماز کی صورتحال کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کس قدر قرآن کریم سے زیادہ مضبوط تعلق بناتے ہوں گے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اور پھر صحیح بخاری وغیرہ کی وہ حدیث بھی آپ مد نظر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک دن قیام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے قیام اللیل کے لیے، آدھی رات گزر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ختم فرمایا، پھر دوسری رات صحابہ کرام اور زیادہ جوش و جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حاضر ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت اور قیام فرمایا، حتیٰ کہ تقریباً رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ختم فرمایا، تیسری رات پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شوق و ذوق سے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ گویا پوری رات ہی قیام اللیل میں گزر گئی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں سحری نہ رہ جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سحری چند منٹ پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی کھجور پانی وغیرہ ہماری طرح تکلفات نہیں ہوتے تھے کہ گھنٹوں لگ جائیں سحری کھانے میں، چند منٹ، اتنے بھی چند منٹ مشکل سے ملے انہیں سحری کرنے کے لیے۔ اتنی لمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ معمول تھا، لہٰذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری 10 دن آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کمر کس لیتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے کہ یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، رمضان المبارک کی خصوصاً آخری 10 راتیں یہ محنت کی راتیں ہیں، قرآن کریم کے ساتھ مزید تعلق بنانے کی راتیں ہیں۔ اور یہی اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلاف امت کا رمضان المبارک میں قرآن سے کیسا تعلق رہتا تھا، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لہٰذا اسلاف امت نے، جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں، انہوں نے بھی قرآن کریم سے بہت ہی مضبوط تعلق بنایا، اور عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ وہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دیتے تھے، ساری ساری رات قیام کرتے تھے قرآن کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اقرأ القرآن فی شہر، عبداللہ آپ مہینے میں ایک دفعہ قرآن کریم مکمل کر لیا کریں۔ تو قلت انی اجد قوتاً، اللہ کے رسول میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، مجھے شوق بھی ہے اور میں زیادہ قیام کر بھی سکتا ہوں، آپ مجھے اور زیادہ اجازت دیجئے کہ میں اور زیادہ قرآن کی تلاوت کروں، یعنی ایک پارہ ایک دن میں رات کے قیام میں چاہتا ہوں کہ میں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ وہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں پڑھ لیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا شوق اور ذوق قرآن کریم کے حوالے سے یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں کیا حال ہوتا ہوگا آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے اقرأ القرآن فی کل سبع، کہ قرآن کریم کو مکمل کیا کرو ہر 7 دن میں، یعنی 7 دن میں لازماً آپ قرآن کریم مکمل کریں، یعنی قرآن سے اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ کم از کم 4-5 پارے روزانہ آپ تلاوت کریں، قرات کریں، قیام اللیل میں تلاوت کریں۔ اور سنن دارمی میں ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، کان یختم القرآن فی کل لیلتین، وہ ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، یعنی آدھا قرآن ایک رات میں اور آدھا دوسری رات، 15 پارے
ایک ایک رات میں تلاوت اور قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قتادہ بن دعامہ یہ بھی تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ کانا یختم القرآن فی کل 7 لیال مرتن، کہ وہ 7 دنوں میں ایک دفعہ قرآن کریم لازمی مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ عام دنوں کا معمول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاتم فی کل 3 لیال مرتن، تو ہر 3 راتوں میں ایک دفعہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، یعنی ہر رات میں رمضان المبارک میں 10 پارے کم از کم وہ تلاوت کرتے تھے۔ اور فَإِذَا جَاءَ الْعَشْرُ خَاتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً، اور جب آخری 10 راتیں آ جاتی، یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دن آ جاتے، تو روزانہ یعنی ہر رات میں ایک قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اتنا زیادہ قرآن کریم سے تعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اسلاف امت نے سیکھا تھا۔ اسی طرح علقمہ تابعی ہیں، وہ کان یقرأ فی 5، وہ ہر 5 دن میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ وقرأہ فی مکہ فی لیلۃ، اور مکہ میں انہوں نے ایک رات میں بھی قرآن کریم مکمل کیا تھا۔ اسی طرح اسود رحمہ اللہ تعالی یہ بھی تابعی ہیں، یقرأ القرآن فی شہر رمضان فی لیلتین، رمضان المبارک میں ہر 2 راتوں میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر رات 15 پارے پڑھتے تھے۔ وَيَخْتِمُهُ فِي سَوَاءِ رَمَضَانَ فِي 6، اور رمضان کے علاوہ 6 دنوں میں وہ قرآن یعنی 6 راتوں میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، یعنی 5 پارے ہر رات قیام اللیل میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علی الازدی رحمہ اللہ تعالی، وہ کان یختم القرآن فی رمضان کل لیلۃ، رمضان المبارک میں ہر رات قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ وکان ینام ما بین المغرب والعشاء، اور وہ رات کو لمبا قیام کرنے کی وجہ سے اور پوری رات جاگنے پر اپنے آپ کو قادر کرنے کے لیے تھوڑی دیر مغرب اور عشاء کے درمیان سو جاتے تھے۔ ویسے تو مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع کیا گیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ نماز عشاء سے انسان غافل نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے اس کی نیند میں۔ تو چونکہ انہوں نے رات کو جاگنا ہوتا تھا تو تھوڑی دیر سستا لیتے تھے تاکہ رات کے قیام میں نیند نہ آئے، تو ہر رات قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم، وہ کانا یختم القرآن فی کل یوم و لیلۃ، وہ ہر رات میں اور دن میں یعنی ایک دن، یعنی دن اور رات دونوں ملا کے اس میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے الطبقات الکبریٰ میں کہ سعد بن ابراہیم ہر دن اور رات میں یعنی ایک دن میں 24 گھنٹوں میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح الجرح والتعدیل میں جو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، وہ بیان کرتے ہیں محمد بن خالد ابو ہارون الخزاز الرازی کے بارے میں، ان کے حالات بیان کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کانا یختم القرآن فی یوم و لیلۃ، یہ جو محدث ہیں یہ بھی ہر رات اور دن میں قرآن کریم مکمل یعنی ایک دن 24 گھنٹوں میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں امام علی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کانا عبد الرحمن ابن مہدی یختم فی کل لیلۃ، کہ امام عبد الرحمن بن مہدی جو کہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ناقد ہیں، ائمہ حدیث ائمہ علل میں سے ہیں، وہ ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل کرتے، یعنی 15 پارے ایک دن اور ایک رات اور 15 پارے دوسری رات میں۔ کانا وردہ فی کل لیلۃ نصف القرآن، یعنی ان کا جو وظیفہ تھا، جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ ہر رات میں نے قرآن کریم کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، وہ نصف قرآن تھا۔ نصف قرآن ان کا ہر رات کا وظیفہ تھا، جو انہوں نے اپنے اوپر لازم اور مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ میں نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں جن سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی سند کا آغاز کرتے ہیں، اخبرنا محمد بن احمد بن ابی عون،
کہ ہمیں محمد بن احمد بن ابی عون رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی، اور ساتھ ہی وہاں اپنے اس استاذ کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مرتين، ہر دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں 2 دفعہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ یہ محمد بن احمد بن ابی عون یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں ہیں، تو ان کا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ قرآن کریم کی قراءت کر لیتے تھے۔ اس میں ایک بات ملحوظ خاطر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے پہلے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کریم مکمل کیا اس نے سمجھا نہیں ہے، یعنی جو سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے، تدبر کرنا چاہتا ہے، تفکر کرنا چاہتا ہے تلاوت اور قراءت کے دوران، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عمل مبارک بیان کیا ہے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، ہر آیت جس آیت میں بھی اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اس آیت کو مکمل کر کے ٹھہر جاتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، جس میں بھی جنت اور نعمتوں کا ذکر ہوتا، رحمت کا ذکر ہوتا تو اس آیت کی قراءت کے بعد ٹھہر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا اور جنت کا سوال کرتے۔ تو یوں تفکر اور تدبر کے ساتھ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو وہ پھر 3 دن سے پہلے مکمل نہ کرے، کیونکہ اس طرح اس کا تفکر و تدبر مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے بطور قراءت پڑھنا ہے، جس طرح حفاظ پڑھتے ہیں اپنی منزل یاد کرنے کے لیے، یا سناتے ہیں اپنی منزل، یا پھر وہ صرف الفاظ کی نیکیاں لینا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور قراءت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی رات میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلاف امت ہیں جن کا قرآن کریم کے ساتھ یہ ربط اور تعلق ہے، بلکہ اسلاف امت تو رمضان المبارک میں اپنی دیگر مصروفیات جو ہے نا وہ تقریباً ترک کر دیتے تھے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے نیکی لینے کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ جس طرح روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن، قرآن کریم بھی سفارش کرے گا۔ تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، دونوں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے سارا دن اس کو روکے رکھا کھانے پینے اور کئی ایک حلال امور سے، اللہ کی خاطر یہ رکا رہا، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا، یعنی میری وجہ سے میری قرات اور تلاوت کرنے اور سننے کے لیے یہ راتوں کو جاگتا رہا، تو اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت یقیناً اس شخص کو معاف فرما دیں گے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے۔ اسلاف امت کا طرز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین اور پھر ائمہ دین، ان کا عمل مبارک جو ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔